بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفظ بر جس کے معنی نیکی کے ہیں کی طرح تقوی کا لفظ بھی نہایت محدود معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ تقوی صوم و صلاۃ کی پابندی، چند اوراد و وظائف کا ورد اور ایک خاص وضاقتہ کا نام ہے۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح بخاری میں فرمان مبارک موجود ہے۔ فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، کہ تم سب میں سب سے بڑھ کر کے متقی ہوں، اور تم سب میں سب سے بڑھ کر کے اللہ کا عرفان اور اللہ کا علم رکھنے والا ہوں۔ تقوی کا یہی عمومی مطلب لیا جائے اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ ہمیں یہ نظر آنا چاہیے کہ کریم نبی جو سب سے بڑے متقی ہیں، آپ ایک مخصوص کمرے میں بیٹھے ذکر و فکر میں لگے رہتے، اوراد و وظائف پڑھتے، اور اس طرح آپ کی زندگی گزر جاتی۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور لوگ تنازعات لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فیصلے فرماتے۔ آپ بازاروں کا رخ کرتے، بازاروں میں گھومتے، آپ مختلف قبائل جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے
ان سے معاہدے کرتے. لشکر اسلام کی تیاری بلکہ اس کی کمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ بدر و احد و حنین کی لڑائیوں میں اسلامی لشکر کی سپہ سالاری اور اسلامی لشکر کی کمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنی 23 سالہ نبوی جد و جہد کے نتیجے میں ایک بھرپور فلاحی ریاست قائم کی جس کو آج بھی دنیا والے ریاست مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور پھر آپ کے اصحاب اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں، میں نے اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے. اس نمونے کی سب سے بڑھ کر کے نقل جن مقدس لوگوں کے حصے میں آئی انہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کہا جاتا ہے. صحابہ سے بڑھ کر کے آپ کی نقل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو اسوے کو اختیار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے طریقوں کو اپنانے والا کون ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2047. کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عام صحابہ کی بنسبت کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ روایت کرتے ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ صحاب دو طبقوں میں تقسیم تھے. ایک جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے اور دوسرے جنہیں انصار کہا گیا. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ المہاجرین کان یشغلہم صفقن بالاسواق کہ مہاجر لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے. چنانچہ یہ اکثر بازاروں کا رخ کرتے. ان کا بیشتر وقت کاروبار میں تجارت کرتے، بزنس کرتے اور بازاروں میں گزر جاتا. جبکہ وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ
अमालो अमवालिहिम, और मेरे भाई अंसार सो वो काश्तकार थे, बागबान थे, अपने माल की, अपने खेतों की, अपने बागों की देखभाल में दिन का बेशतर वक्त गुजार देते थे। ऐसे में मैं अबू हुरैरा सवाए खाने के वक्त के बाकी सारा वक्त करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारता। चुनाचे बताने का मकसद ये अबू हुरैरा का कि मैं इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा रवायात करता हूं कि मुझे आपकी खिदमत में तमाम असहाब से ज्यादा रहने या बैठने का इत्तेफाक होता था। इस सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को बयान करने का यहां मकसद ये बताना है कि मेरे नबी, अल्लाह ने आपको नमूना बनाया और आपके असहाब वो लोग थे जिन्होंने कमा हक्कू उस नमूने की नकल की। सो अगर तकवा का वो तसव्वुर सही होता जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, तो फिर हम असहाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखते कि वो भी आपकी बारगाह में हाजिर होते, एक खास कमरे में जहां आप तशरीफ फरमा होते, आपसे वो फैज हासिल करते और फिर वो वापस पलट करके अपनी खानकों में जाकर के बैठ जाते। दुनिया वाले उनके पास आते और आपके असहाब लोगों की अपने उन मखसूस हुजरों में बैठे तालीम और तरबियत का एहतमाम करते, उनको तालीम देते, उनको तरबियत देते। लेकिन मैंने बताया कि अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुहाजिरीन बाजारों में वक्त गुजारते, कारोबार करते, तजारत करते, और अंसार खेती बाड़ी, बागबानी, बागात की और खेतों की देखभाल करते अपना बेशतर वक्त गुजारते थे। गोया असहाब रसूल करीम जिनको आपका नमूना हम कह सकते हैं, उन्होंने भी इस मखसूस माना को, तकवा के को नहीं लिया और मखसूस जगहों में बैठ करके जिक्र व फिक्र और औराद व वज़ाइफ पढ़ते और एक खास वज़ा कता बनाए बैठे रहने को तकवा नहीं समझा। बल्कि यही नहीं, करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब के साहबी अबू बकर, उमर, उस्मान वाली चारों यार यके बाद दीगरे आपके बाद मुसलमानों के हुक्मरान बने, हाकिम बने। और एक हाकिम क्या औराद व वज़ाइफ करते वक्त गुजारता है? क्या जिक्र व फिक्र में लगा रहता है? नहीं।